السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فہم القرآن کورس کلاس 2 میں آپ سب کو خوش آمدید ہے۔ اہلاً و سہلاً، مرحبا۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين اللهم فقهنا في الدين ربي زدنا علما آمین یا رب العالمین۔ قرآن کریم کو سمجھنے سے پہلے ہم سب قرآن کریم کے بارے میں جانیں گے تھوڑا سا، کہ اللہ کی کتاب ہے، اس کے بارے میں جانتے ہیں کہ لفظ قرآن قرآن نہیں ہے، قرآن ہے، اور یہ قاف را حمزہ سے ہے۔ قرآن عربی زبان کا لفظ ہے، اس کے چند معنی ہیں۔ ایک معنی یہ ہے بار بار پڑھا جانے والا، با کثرت پڑھا جانے والا۔ دوسرا معنی قرآن کا مطلب جمع کرنا بھی ہے۔ تیسرا مطلب بعض علماء کہتے ہیں قرآن نام اس لیے رکھا گیا، یہ آیات اور صورتوں کو ملاتا ہے، باہم جمع کرتا ہے، اس وجہ سے اس کا مطلب ہے جمع کرنا۔ امام راغب کہتے ہیں قرآن مجید کا نام اس لیے قرآن رکھا گیا ہے کہ وہ سابقہ کہ وہ پچھلی کتابوں یعنی سابقہ کتابوں کا جامع ہے، یعنی جتنی بھی کتابیں پہلے کتابیں اللہ نے اتاری ان کتابوں کو مجموعہ ہے۔ سابقہ کتاب یعنی کہ سابقہ یعنی کہ پہلے کی جو کتابیں، پچھلی جو کتابیں آئی ہیں اللہ کی طرف سے، ان سب کا مجموعہ ہے۔ اللہ نے جو کتابیں نازل کی تھی، پچھلی کتابیں، ان سب کا یہ قرآن کریم مجموعہ جامع ہے۔ پچھلی کتابیں کا جامع یعنی ان پچھلی کتابوں کو بھی مٹیریل قرآن کریم میں اپنے اندر جمع کر لیا ہے، یعنی تورات، انجیل، زبور، ان میں جو اہم باتیں تھیں وہ قرآن کریم میں اپنے اندر جمع کیا ہوا ہے۔ اس اعتبار سے قرآن پچھلی کتابوں کا جامع ہے اور اس کا خلاصہ، جبکہ تورات ایک قانون ہے، یعنی کہ اس کا خلاصہ یہ ہے جو کتابوں میں تھا، جو 4 کتابیں پہلے نازل ہوئی، 3 کتابیں، اس میں کیا کیا تھا؟ تورات ایک قانون تھا، یعنی تورات ایک قانونی کتاب ہے، انجیل ایک اخلاق کی کتاب ہے، اور زبور حمد اور ثنا کا مجموعہ ہے، یعنی کہ زبور میں اللہ کی حمد و ثنا اور دعائیں وغیرہ کے بارے میں بتایا گیا، اللہ کی تعریف کیسے کرنی ہے اس کا مجموعہ ہے زبور۔ یہ تینوں چیزیں ہمیں قرآن میں ملتی ہیں۔ قرآن میں عقائد، عبادات، اخلاق، قانون، معاشرت، معیشت، سیاست، ہر قسم کی تعلیف کا قرآن ایک جامع ہے، کوئی کتاب اس کے مد مقابل نہیں ہے۔ ہر کتاب، جو بھی کتاب لکھتے ہیں، جو بھی آج تک کتابیں لکھی گئی ہیں، اس کے نیچے اس کے آتھر کا نام ہوتا ہے، کیونکہ ایک آتھر اپنے آس پاس کی جو کتابیں لیتا ہے، پڑھتا ہے، اس کا مطالعہ کرتا ہے، پھر اس کو کچھ اہم پوائنٹ اچھے لگتے ہیں، کچھ اس کو جو سے اس کا دل چاہتا ہے اس کو لکھنے کا، پھر وہ کلیکشن کر کے اپنی کتاب کو لکھتا ہے، اور اس کے نیچے اس کے اپنے آتھر کا اس کا نام لکھا ہوتا ہے، اب اس کا نام نیچے نقش رہتا ہے۔ لیکن یہ قرآن کریم اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا نام تو اس کے نیچے نہیں ہے۔ تو یہ کہنا کہ یہ قرآن کریم اللہ کا ہے لیکن اس کا آتھر اللہ تعالیٰ ہے، تو یہ بات بالکل صحیح نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑے اللہ سبحانہ تعالیٰ سب سے بڑے عالم ہے۔ اللہ تعالیٰ ماحول یا اس کے ارد گرد سے علم لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ عالم، اللہ سبحانہ تعالیٰ سب سے بڑے عالم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس پوری کائنات کو پیدا کیا، سب کو علم دیا، لیکن سب سے بڑے عالم تو اللہ تعالیٰ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ماحول کو علم دیا، یہ کائنات جب نہیں تھی تب اللہ تھا۔ تو قرآن کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی تصنیف ہے یا آتھر اللہ تعالیٰ کی لکھی ہوئی ہے۔ تصنیف یا آتھر کا لفظ بتاتا ہے کہ یہ بندہ محتاج ہے، لیکن اللہ تعالیٰ محتاج نہیں ہے، اس لیے ہر کتاب پر آتھر کا نام لکھا ہوتا ہے، لیکن قرآن مجید پر یہ نہیں لکھا ہوتا ہے کہ ریٹن بائی اللہ، اس کو اللہ تعالیٰ نے خود بتایا ہے، یہ میرا کلام ہے، ہوا کلام اللہ، یعنی اللہ نے بتا دیا ہے کہ میں کس طرح بولتا ہوں، اللہ کی یہ بات ہے، اللہ کا کلام ہے۔ اگر مجھے قرآن کریم کو سمجھنا ہے، ہم سب کو قرآن کریم کو سمجھنا ہے، تو کلام اللہ سمجھنا ہے، اور اگر ہم اللہ کا تعارف چاہتے ہیں، اللہ کی معرفت چاہتے ہیں، اللہ کو پہچاننا چاہتے ہیں اور اللہ کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، تو اس کلام کو پڑھ لیجئے۔ اللہ تعالیٰ عاجز کر دینے والا کلام، اللہ تعالیٰ کا جو عاجز کر دینے والا کلام ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے نازل ہوا، جو صحیفوں میں لکھا ہوا ہے، ہوا کلام اللہ، یعنی یہ قرآن صرف اور صرف اللہ کا کلام ہے، اور کسی کا یہ کلام نہیں ہے، نہ جبریل علیہ السلام کا
نہ محمد الرسول اللہ کا، یہ صرف اللہ کا کلام ہے، عاجز کر دینے والا کلام ہے۔ یعنی قرآن کریم، قرآن مجید ایسی کتاب ہے جیسے عاجز جو ہے، جو اردو میں بولا جاتا ہے، یہ وہ والا عاجز نہیں ہے۔ یعنی قرآن مجید ایسی کتاب ہے جس نے انسانی عقل کو دنگ کر دیا ہے، اور اس جیسی چیز لانے میں انسانی عقل عاجز آ گئی ہے۔ قرآن میں کئی کئی بار کئی جگہ پر اللہ نے لوگوں کو چیلنج دیا کہ اگر تم اس میں کچھ شک کرتے ہو تو تم اس کے جیسی کوئی صورت یا ایک آیت بنا لاؤ، لیکن وہ نہ لا سکے۔ ایک آیت بھی اللہ تعالیٰ نے کہا، اور ایک جگہ آتا ہے ایک صورت بنا لا، اور اگر نہیں کر سکتے تو اپنے شریکوں کو بھی اپنے ساتھ شریک ٹھہرا لو، لیکن وہ سب کے سب مل جائیں تب بھی وہ ایک آیت تو کیا ایک حرف بھی نہیں بنا سکے، اور یہ چیلنج تا قیامت تک کی ہے۔ نزول قرآن، قرآن مجید 3 مرحلوں میں نازل ہوا۔ سب سے پہلے لوح محفوظ پر اتارا گیا، پھر دوسرا نزول ہوا آسمان دنیا کی طرف سے ہوا، یعنی کہ دوسرا مرحلہ جب تھا لوح محفوظ سے آسمان دنیا کی طرف نازل ہوا، پھر تیسرا مرحلہ آسمان دنیا سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کا نزول ہوا۔ آپ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول ہوتا تھا تو گھنٹی کی سی آواز آتی تھی جو صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائی دیتی تھی۔ حارث بن حشام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کہ آپ پر وحی کس طرح آتی ہے؟ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے کبھی گھنٹی کی سی آواز سنائی دیتی ہے، اور وحی کی یہ صورت میرے لیے سب سے زیادہ سخت ہوتی ہے۔ پھر جب یہ سلسلہ ختم ہو جاتا تھا تو جو کچھ اس آواز نے کہا ہوتا تھا مجھے یاد ہو چکا ہوتا، اور فرشتہ کبھی میرے سامنے مرد کی صورت میں آتا۔ یہ صحیح بخاری کی تفسیر میں سے کتاب الوحی میں یہ حدیث موجود ہے۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول ہوتا تو سخت جاڑے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسینے آ جاتے تھے۔ وحی کی کیفیت بعض اوقات اتنی شدت ہوتی تھی، یعنی کہ وحی کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم کی آیات، تو جب ان کے اوپر اس کا نزول ہوتا تھا تو اتنی شدت ہوتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس جانور پر بھی ہوتے یا سوار ہوتے تو وہ جانور آپ کے بوجھ سے دب کر بیٹھ جاتا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب آپ پر وحی نازل ہوتی تو آپ کا چہرہ انور کے قریب شہد کی مکھیوں کی جیسی بھن بھناہٹ جیسی آواز سنائی دیتی۔ وحی کی دوسری صورت یہ تھی کہ جبریل علیہ السلام کسی انسانی شکل میں آپ کے پاس آ کر اللہ تعالیٰ کا پیغام بھی پہنچا دیتے تھے۔ وحی کی تیسری شکل وحی کی تیسری صورت یہ بھی تھی کہ حضرت جبریل علیہ السلام اپنی اصل صورت میں دکھائی دیتے تھے، یعنی کہ جبریل علیہ السلام اپنی اصلی صورت میں صرف اور صرف 3 بار دکھائی دیے، 3 مرتبہ اپنی اصلی صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ قرآن کریم کا نزول آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت ہوا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال تھی۔ سب سے پہلے نازل ہونے والی جو آیات ہے وہ سورہ علق کی ابتدائی 5 آیات ہے، اقرا بسم ربک الذی خلق۔ قرآن کریم لوح محفوظ سے ایک ہی بار میں آسمان دنیا پر اتارا کیا، پھر آسمان دنیا سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر 22 سال 5 مہینے 4 دن میں تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا۔ قرآن کریم میں مکی اور مدنی 2 طرح کی صورتیں ہیں۔ تو مکی صورتیں اور مدنی صورتیں کیا ہیں؟ اکثر لوگ سوچتے ہیں کہ جو صورتیں مکہ میں نازل ہوئی وہ مکی ہیں، جو مدینے میں نازل ہوئی وہ مدنی ہیں، تو دراصل یہ جو سوچنا بالکل غلط ہے۔ تو مکی صورت کا مطلب کیا ہے؟ مکی آیات یا مکی صورت کا مطلب یہ ہے کہ مدینہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کر کے گئے، مکی صورت وہ ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں ہجرت کر کے نہیں گئے تھے، یعنی کہ جب مکے میں ہی تھے، جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت نہیں کی تھی تو ہجرت سے پہلے نازل ہونے والی صورتیں یا آیات مکی کہلائیں۔ ہجرت سے پہلے مدینہ میں ہجرت سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی آیات اور صورتیں قرآن کریم کی نازل ہوئی وہ مکی کہلائیں، لیکن مدنی صورتیں یا مدنی آیات وہ ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کر گئے، اور ہجرت کرنے کے بعد وہ صورت وہ آیات نازل ہوئیں تو وہ مدنی کہلائیں۔ حتیٰ کہ جب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے مقام پر بھی ہوتے، حدیبیہ کے بھی مقام پر ہوتے، تب بھی وہ صورتیں مدنی کہلائیں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر چکے تھے، تو ہجرت کے بعد جو نازل ہوئیں وہ صورتیں مدنی کہلائیں، اور جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئیں صورتیں وہ آیات وہ مکی کہلائیں۔ مدنی اور مکی صورتوں میں ایک خاص ڈیفرنٹ بھی ہوتا ہے، ایک خاص جو اس میں فرق بھی ہوتا ہے۔
मदनी सूरतों में मुसलसल अहकामात आए। अहकाम, अल्लाह ने कहा कि आपको ऐसा करना है, डू और डोंट, आपको ये करना है और ये नहीं करना है। अल्लाह ताला ने हुक्म दिया मुसलमानों को। लेकिन मक्की सूरतें क्या थी? मक्की सूरतों में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुदरत की तरफ इंसान का गौर फ़िक्र दिलाई। तौहीद की तरफ अल्लाह ताला ने इंसान का ज़हन मोड़ दिया और पिछली अक़वाम के वाक़यात आए और तौहीद और रिसालत और आख़िरत के बारे में उसमें उन लोगों को यकीन दिलाया गया। मक्की सूरतों की यही पहचान होती है, उसमें कुदरत की बातें होती हैं कि तुमने नहीं देखा पहाड़ों को, तुमने नहीं देखा ऊँट की तरफ, तुमने नहीं देखा मक्खी की तरफ, तुमने नहीं देखा ज़मीन आसमान की तरफ। इन सब चीज़ों की तरफ गौर फ़िक्र दिलाते हैं अल्लाह तबारक तआला। तो मक्की सूरतों की तादाद 91 है, जबकि मदनी सूरतों की तादाद 23 है। तो जो आज हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह कुरान करीम मुसहफ़ की शक्ल में है, तो ये कुरान पहले मुसहफ़ की शक्ल में नहीं था। पहले जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान मजीद का नुज़ूल होता था, तो उससे जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पर कुरान करीम का नुज़ूल होता था, वही उतरती थी, तो जब भी उनको जो भी सहाबा को जो चीज़ मिलती थी, वो उसमें लिख ली जाती थी। और पेपर्स आप देखें कि अगर आप पेपर्स रखते हैं और इसको सँभाल के रखते हैं, चंद सालों के बाद पेपर क्या होता है, येलो पड़ जाता है, कमज़ोर हो जाता है, बोसीदा हो जाता है और गलने लग जाता है। 100 साल पुरानी अगर आप किताबें देखें, तो क्या उसका है हशर, वो बिल्कुल गल जाता है ना, पढ़ा नहीं जाता, अगर आप उसको खोलेंगे भी तो वो गल जाता है। उस वक़्त पेपर की भी कमी थी, वसाइल की भी कमी थी, तो और उसको मतलब ज़्यादा लॉन्ग टाइम के लिए रखना भी था। तो उस वक़्त ऊँट की खालों पे लकड़ी की जो छाल होती थी, स्लेट बनाते थे उसकी, उस पे या पत्थर की पतले-पतले पत्थरों पे बारीक उसके ऊपर जो किताब जो अल्लाह की आयत थी वो लिख ली जाती थी। जिस वक़्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान की वही नाज़िल होती थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको हिफ़्ज़ भी कर लेते थे और अपने सहाबा को हिफ़्ज़ भी कराते थे। तो जब कुरान करीम नाज़िल होता था, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो उनके कातिबे वही थे, उनको वो उनके ज़रिए से लिखवाते थे और इसकी थोड़ी-सी हमें डिटेल बुखारी शरीफ की हदीस से में मिलती है। बुखारी शरीफ की हदीस है, जिसका मुताबिक तफ़सीर में इसका ज़िक्र आया है और इसके बारे में थोड़ा डिटेल से है। 4679 यानी कि 4679 इसका जो है नंबर है। बुखारी शरीफ की ये हदीस है, इसमें बताया गया है कि किस तरह से कुरान करीम को जो हमारे पास आज मौजूद है, इस तरह से इकट्ठा किया गया। तो हम लोग पहले हदीस देखते हैं, फिर इसके बारे में हम लोग बाद में पढ़ते हैं, जानते हैं कि क्या और कैसे हुआ। हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि वो वही लिख रहे थे, यानी कि ज़ैद बिन साबित जो थे कातिबे वही थे। वो वही लिखते थे, वही लिखा करते थे। तो वही लिख रहे थे, उन्होंने फरमाया जंग यमामा में बहुत से सहाबा शहीद हो गए। तो हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मुझे बुलाया, आपके पास हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी थे। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मुझे फरमाया, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मेरे पास आए और कहा, जंग यमामा में बहुत ज़्यादा मुसलमान शहीद हो गए हैं और मुझे खतरा है कि अगर मुख्तलिफ मकामात पर इसी तरह हाफिज़ कुरान सहाबा शहीद होते रहे, तो कुरान मजीद का बहुत हिस्सा ज़ाया हो जाएगा। अब तो एक ही सूरत है कि आप कुरान मजीद को एक ही जगह जमा कर दें और मेरी राय तो ये है कि आप कुरान करीम को जमा करने का काम ज़रूर कर दें। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, मैंने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कहा, मैं ऐसा काम क्यों कर सकता हूँ, जो खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं किया। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, अल्लाह की कसम, ये तो महज़ एक नेक काम है। इसके बाद हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुझसे उस मामले में बात करते रहे। आखिरकार अल्लाह ताला ने इस खिदमत के लिए मेरा सीना खोल दिया, यानी शरह सदर हो गया और मेरी भी राय वही हो गई जो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की थी। हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वहीं खामोश बैठे हुए थे। ताहम हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मुझसे कहा, तुम जो तुम जवान, हिम्मत और समझदार हो। हमें तो तुम पर किसी किस्म का शुबा भी नहीं है और तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वही भी लिखा करते थे। इसलिए तुम ही कुरान मजीद को जो है जाकर तलाश करके इसे जमा कर दो। अल्लाह की कसम, अगर हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुझे कोई पहाड़ उठा लाने को कहते, तो ये मेरे लिए इतना गिरा ना होता, जितना कुरान मजीद जमा व तरतीब का हुक्म मुश्किल था। यानी कि अगर उन्होंने कहा ज़ैद बिन साबित ने कि अगर अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुझे पहाड़ लाने को कहते, तो मैं वो कर लेता, लेकिन कुरान करीम को जमा करना, तरतीब करना उनके लिए काफ़ी मुश्किल था। बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी थी। मैंने अर्ज़ की कि आप दोनों हज़रात एक ऐसा काम करने पर किसी तरह आमादा हो गए हैं, जैसे खुद भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं किया, यानी कि वो डर रहे थे कहीं ऐसा तो नहीं ये बिदअत हो। तो सैयदना अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, अल्लाह की कसम, ये एक नेक काम है। फिर मैं उनसे इस मसले के मुतालिक बहस व तकरार करता रहा, यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने इस खिदमत के लिए मेरा सीना भी खोल दिया।
जिस तरह हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को शरह सदर फरमाया था, चुनाचे मैं उठा और खाल और हड्डी और खजूर की शाखों से कुरान मजीद जमा करना शुरू कर दिया और लोगों के हाफिज़े से भी मदद ली। हत्ता कि सूरह तौबा की तो आयत हज़रत खुज़ैमा अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हु के पास पाई और उनके अलावा और किसी के पास लिखी हुई ना थी, और वो ये थी, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम। और वो औराक जिनमें कुरान जमा किया गया था, वो सैयदना अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु के पास रहे, हत्ता कि अल्लाह ताला ने उनको वफ़ात दी। फिर उमर फारूक के पास रहे, हत्ता कि अल्लाह ताला ने उनको फौत कर लिया। फिर वो उम्मुल मोमिनीन हज़रत हफ्सा बिन्त उमर के पास रही। उस्मान बिन उमर और लैस ने यूनुस के ज़रिए से इब्न शहाब से रवायत करने में शुआयब की मुताबत की है, यानी कि ये रावी थे। तो इस हदीस से हमें बहुत सारी बातें पता चलती हैं कि यहाँ पे बात हो रही है यमामा की जंग की। तो यमामा की जंग कज़्ज़ाब के खिलाफ, मुस्लिमा कज़्ज़ाब था जिसने झूठा जो पैगंबर होने का, रसूल होने का दावा किया था। मुस्लिमा कज़्ज़ाब उसका नाम था। तो यमामा की जंग लड़ी गई थी जिसके खिलाफ, मुस्लिमा कज़्ज़ाब के खिलाफ लड़ी गई थी। ये बहुत ही सख्त किस्म की जंग थी। इसमें 70 या 600 के करीब हाफिज़ कुरान शहीद कर दिए गए थे, शहीद हो गए थे। जंग यमामा 11 हिजरी में पेश आई थी ना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से जा चुके थे और ये बहुत सख्त किस्म की जंग थी, जिसमें बेशुमार लोगों के साथ-साथ कुरान के कई हाफिज़ भी शहीद हो गए थे। अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु उस वक़्त खलीफा थे। मुसलमान मुसलमानों के, और उन्होंने ज़ैद बिन हारिसा को भी अपने पास, ज़ैद बिन साबित को अपने पास बुलाया। जब इतने ज़्यादा हाफिज़ कुरान शहीद हो गए, तो हज़रत अबू बकर को बड़ी फ़िक्र हुई कि अब ऐसा ना हो कि बारी-बारी मुख्तलिफ जगहों पर से जंग होती रहे और उनमें से कुरान के हाफ़िज़ शहीद हो जाएँ। तो ऐसा ना हो कि लोगों के बाद कुरान का सीखना सिखाना मुश्किल हो जाए और उनके पास कुरान की कोई कॉपी भी ना हो, यानी कहीं भी हम अल्लाह की नियामत से हाथ ना धो बैठें। उनको ये डर खौफ था कि जैसे बनी इसराइल ने तौरात को जो है ना खो दिया था, उसमें तहरीफ हो गई और जो कुछ जिसको याद रहा उसने ले लिया, इस तरह से कहीं हम मुसलमानों का भी नहीं हाल हो जाए, तो उनको बहुत सख्त फ़िक्र थी हज़रत अबू बकर को। तो उन्होंने ज़ैद बिन साबित को बुलाकर यमामा की जंग में होने वाले सहाबा की जो शहादत हुई उसके बारे में बताया, और उनके पास उमर रज़ियल्लाहु अन्हु भी बैठे थे। आपस में ये डिस्कस कर रहे थे कि इस तरह से कुरान को इकट्ठा किया जाए, जमा किया जाए। तो इस हदीस से ये भी बात पता चलती है कि सहाबा किराम को ये बड़ी परेशानी होती थी कि हम दीन में कहीं कोई बिद्दत तो इजाद नहीं कर रहे हैं। तो पहले तो उनको इसको बिद्दत समझा, लेकिन फिर इसके बाद उनको समझ में आ गया, शरह सदर हुआ ना उनको, जब शरह सदर हुआ तो उनको ये समझ में आ गया ये बिद्दत नहीं है। और क्योंकि ये काम असल में तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से होता गया था। आपने खुद जब वही ना यानी कि आप पर जब खुद वही नाज़िल होती थी तो आप उसको लिखवाते भी थे। चूँकि वसाइल की कमी थी, तो उस वक़्त सब कुछ एक जगह इकट्ठा नहीं हुआ था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तवज्जो और चीज़ों की तरफ थी। फिर ये मुसलमानों के पास इतना कागज़ भी नहीं था ना। तो उस वक़्त कागज़ और वसाइल की कमी थी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तवज्जो और तरफ थी। फिर ये भी कि मुसलमानों के पास इतना कागज़ भी नहीं था, उसके ऊपर इतना सारा कुछ लिखा जाता। तो मुख्तलिफ सहाबा भी थे जो उनके पास फुल टाइम भी नहीं था कि वो अपनी ज़िंदगी में सारा काम कर पाते। शायद आप कुछ और साल ज़िंदा रहते तो खुद करवा भी लेते, यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद और साल ज़िंदा रहते तो वो ये भी काम भी हो जाता। तो जो काम आपकी ज़िंदगी में हो चुका था, उसको कंटिन्यू करना बिद्दत नहीं है। बिद्दत वो काम है, बिद्दत वो चीज़ है जिसकी कोई मिसाल ही नहीं मिलती दीन में। नए सिरे से, अपने मन से नए सिरे से कोई काम नया दीन में इजाद करना, इबादत की समझ के कि वो इबादत है, तो वो बिद्दत है। अपने आप से शुरू कर देना, तो ये बिद्दत है। ठीक है? तो ये एक इस तरह से कुरान करीम को इकट्ठा किया गया और उनके अंदर शरह सदर होता चला गया सहाबा के अंदर, और वो इस काम को सरअंजाम देते रहे। हज़रत ज़ैद बिन साबित रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से वही लिखते थे, तो कातिबे वही कहे जाते हैं। और हज़रत ज़ैद बिन साबित अंसारी ने मुसहफ़ को जमा किया, फिर वो नुस्ख़ा अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु के पास रहा। फिर उसके बाद हज़रत उमर के पास और फिर हज़रत हफ्सा के पास रहा। आप देखिए कि एक औरत को भी अल्लाह ने ये सआदत बख्शी कि कुरान का असल नुस्ख़ा उसके पास सही शक्ल में तरतीब के साथ मौजूद था। वो उसकी कस्टोडियन, यानी कि उसकी हिफ़ाज़त में रखने वाली थी, हिफ़ाज़त करने वाली थी। फिर उसके बाद हज़रत उस्मान के पास गया। उन्होंने उसकी नक़लें तैयार की और मुख्तलिफ़ जगहों पर उसको भिजवाया और लोगों को, और जो लोग कुरैश के जो लोग थे उनके लहज़े पर भी जमा किया। फिर उसी से मुसहफ़ उस्मानी जिसके मुताबिक हम सब पढ़ते पढ़ाते हैं, मुसहफ़ उस्मानिया जिसको कहते हैं, इस तरह से
یہ قرآن کریم اس طرح سے ہمارے پاس اس شکل میں آ گیا الحمدللہ۔ تو پہلے اس طرح سے قرآن کریم نہیں تھا، اور جن کے اوپر قرآن کریم کا نزول ہوا، تھوڑا-سا ان کے بارے میں بھی ہم جان لیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کے رسول، آخری نبی، نبی رحمت، اور جن کے اوپر قرآن کریم کا نزول ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن مجید کا نزول ہوا۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن مجید آیا، اس وقت جو دراصل کیا تھا، مکہ میں اور عرب میں کافی جاہلیت تھی۔ یعنی کہ آپ سوچیں کہ آخری جو نبی آئے تھے، آخری نبی عیسیٰ علیہ السلام تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، اور عیسیٰ علیہ السلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ میں جو آنے کی ٹائمنگ ہے، وقفہ ہے، 500 سے 600 سال۔ 500 سے 600 سال تک کوئی رسول نہیں آیا تھا، اور جو تعلیم تھی، انجیل کی ہی تعلیم کے حساب سے عمل کیے جا رہے تھے۔ اس وقت کے جو انجیل کو ماننے والے تھے، ایک اللہ کی عبادت کرنے والے تھے، وہی مسلمان سمجھے جاتے تھے۔ اور اگر آپ دیکھیں مکہ کے اندر، تو مکہ کے اندر اسماعیل علیہ السلام کے بعد سے کوئی رسول نہیں آئے تھے، کوئی نبی نہیں آئے تھے۔ تقریباً یہ 2500 سال کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرب کے لوگوں میں، مکہ کے لوگوں میں بطور رسول اور بطور نبی آئے، پیغام لے کے اللہ تعالیٰ کا آئے۔ تو اس وقت زمانہ اتنا زیادہ، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آئے تھے اور آنے ہی والے تھے، تو اس قدر زمانہ جہالیت پہ تھا، اور اس قدر جہالت کے اندھیرے پھیلے تھے، ہر طرف لا علمی تھی، ہر طرف، ہر طرف اتنی زیادہ ان ایجوکیٹڈ لوگ تھے، بالکل دیہاتی، بالکل جنگلی، اور اتنا زیادہ ظلم ہوتا تھا عورتوں پر، اور لڑکیوں کو تو بس جو ہے نا، سمجھتے تھے کہ یہ ایک بہت بری خراب چیز ہے۔ لڑکیوں کو لوگ اتنی بری سمجھتے تھے کہ لڑکیاں سمجھتے تھے کہ اب یہ لڑکی پیدا ہو گئی ہے تو میری ناک کٹ گئی، میری ناک کٹ گئی، اب ہم اس کو تو دفنا دیں یا گاڑ دیں۔ اور جیسے کسی کی لڑکی پیدا ہوتی تھی، اس کا جو چہرہ ہوتا تھا، غصے کے مارے سرخ ہو جاتا تھا، اس کے چہرے کی ہوائیاں اڑ جاتی تھی، اور بس لڑکیوں کو لے جایا جاتا تھا اور اس کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، اور یتیموں کے مال غبن کر لیے جاتے تھے۔ یتیم بچوں کے مال جو ہے ان کے ہی گھر والے، چچا یا بڑے ابا، جو بھی ان کے گھر والے مرد تھے، وہ سب کھا جاتے تھے، اور یتیموں کو ان کے حقوق نہیں دیتے تھے، سارے کی ساری پراپرٹی لوگ ہڑپ کر جاتے تھے۔ غریبوں پہ، غلاموں میں بہت زیادہ ظلم ہی ظلم پھیلا تھا، اور لوگ ایسے عجیب طریقے سے بس جی رہے تھے، زندگی بس لوگ گزار رہے تھے۔ علم دور دور تک نہیں تھا، لا علمی، جہالت، اور جہالت کے اندھیرے پورے میں پھیلے ہوئے تھے۔ تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں لائے، تو بہت زیادہ اللہ کا فضل و کرم ہوا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں آئے، اس وقت سخت جہالت، لا علمی کے بہت زیادہ خرابی پورے میں پھیلی ہوئی تھی عرب کے معاشرے میں، بس لوگوں کے حقوق مار لیے جاتے تھے، اور جو لوگوں کے حقوق، اصل جو وارث تھے ان کے حق کیا کیے جاتے تھے، مار جاتے تھے لوگ، مار لیتے تھے۔ غیروں کو لوگ کیا کرتے تھے، ایک غیر لڑکا، غیر دوست، غیر بھائی، اس کو اپنے منہ سے کہہ دیتے تھے کہ تم میرے منہ بولے بھائی یا منہ بولے بیٹے ہو، تو میری پراپرٹی کے جو ہے نا وارث بن گئے، اور ہاتھ سے تمہارا میرا رشتہ ہو گیا، اور اس کے جو اصلی مالک ہوتے تھے، اصلی جو وارث ہوتے تھے، ان کو اپنی اس کی پراپرٹی سے بے دخل کر دیا جاتا تھا۔ اس قدر مطلب ظلم پھیلا ہوا تھا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، ہم سب کے لیے ایک بہترین اسوہ حسنہ، اور ہم سب کے لیے بہترین ایک رول ماڈل اللہ تعالیٰ نے بھیج کر ہم سب پر بڑا احسان کیا۔ بہت بڑا احسان ہوا اللہ تعالیٰ نے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا ایک ہم سب کی امت کی، اور ہم سب بڑے خوش نصیب ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جو ہے مکہ میں تھے، اور جب انہوں نے تبلیغ کی اور انہوں نے لوگوں کو بات پہنچائی، پیغام پہنچایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ شروع کی، اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ آپ تبلیغ کریں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن کا نزول نہیں ہوا تھا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بھی تبلیغ نہیں کی تھی، لگ بھگ 30 مطلب 39 سال تک، 40 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں رہے، اور وہی عرب کے لوگ، وہی مکہ کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت ہی صادق امین ہیں، سچے ہیں، امانت دار ہیں، اور مہمانوں کی خاطرداری کرنے والے ہیں، رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے والے ہیں، عدل اور انصاف والے ہیں، غریب و مسکینوں کو کھانا کھلانے والے، بے انتہا تعریف کرتے تھے۔ وہی عرب کے اور مکہ کے لوگ بے انتہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے تھے، اور بہت اچھے سے ان کو احترام اور عزت بھی دیتے تھے۔ لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم کے مطابق، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بھی ایسی بات نہیں پہنچائی تھی، نبوت کا دعویٰ نہیں کیا تھا،
تو وہی مکہ والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے آپ تو صادق امین ہیں، امانت دار ہیں، بہت تعریف کرتے تھے۔ اور ایک بار حجر اسود کے لیے بھی جب تعمیر ہوا مکہ خانہ کعبہ کا، اور حجر اسود کے بارے میں تھوڑا-سا یہ ہوتا ہے کہ کون نقش کرے گا، کون نقش کرے گا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی حجر اسود کو نقش کروایا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی حکمت کے ساتھ چادر میں رکھ کے سب کے ہاتھ لگوا کے حجر اسود کو خانہ کعبہ کے اوپر نقش کروا دیا تھا۔ بہت حکمت سے انہوں نے کام لیا تھا۔ اس وقت بہت سب لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عزت اور محبت اور احترام کرتے تھے، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نبوت کا دعویٰ کیا اور ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلایا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، ایسا نہیں تھا مکہ والے اللہ پہ بھروسہ نہیں کرتے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ والے کیا تھے کہ اللہ کے ساتھ اوروں کو بھی شریک ٹھہراتے تھے۔ مکہ والے اللہ کو تو مانتے تھے، اللہ پہ یقین رکھتے تھے، کہتے تھے اللہ ہے، ساری کائنات کا جو اللہ ہی مالک ہے، لیکن اللہ ہم سے بہت دور ہے، اللہ ہماری بات نہیں سن سکتے، اللہ بہت بہت جو ہے اعلیٰ ہے، بہت بلند ہے۔ تو اللہ کے پاس جانے کے لیے، اللہ سے جو ہے بات کرنے کے لیے ہمیں کچھ لوگ ہیں ان کا سہارا لینا پڑتا ہے، اس طرح سے وہ شرک کرتے تھے، اور 365 بت مکہ خانہ کعبہ کے ارد گرد رکھے ہوئے تھے، اور ان کو یہ بات بالکل نہیں پسند آئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کے بارے میں بتایا، ایک اللہ کی عبادت کریے، ایک اللہ کی جو ہے بات مانیے، باقی جتنے معبود ہے سب کا انکار کریے۔ تو لا الہ الا اللہ کا مفہوم ہی کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کا مفہوم ہی یہی ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کی جائے، جتنی بھی دنیا میں شرکا ہیں، شریک ہیں، ان سب کا ہم انکار کرتے ہیں، ہم صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ دنیا میں کوئی نہیں ہے عبادت کے لائق، صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ہم ایک اللہ پہ ایمان لاتے ہیں، یہ ہے لا الہ الا اللہ کا مفہوم۔ لا الہ الا اللہ کے مفہوم میں جو ہے ایمان اور اقرار اور عمل، ان تینوں کو بھی ہونا چاہیے کہ دل سے ایمان کرے، دل سے ایمان لائے، پھر زبان سے اقرار بھی ضروری ہے، پھر عمل سے بھی کرنا ضروری ہے۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کا پیغام پہنچایا تو مکہ والوں کو یہ چیز بالکل سمجھ میں نہیں آئی، انہوں نے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں رسول ہوں، میں آخری رسول ہوں، میں جو بات لاتا ہوں، تم پر جو بھی بات لاتا ہوں وہ سب سچ ہے، حق ہے۔ تو وہ معجزات مانگتے تھے، ڈیمانڈ کرتے تھے، اگر آپ سچے رسول ہیں تو یہ کر کے دکھائیے، وہ کر کے دکھائیے، چاند کے 2 ٹکڑے دکھائیے، اور جو ہے سب کچھ کر کے دکھائیے۔ اس کے بعد جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دیا تھوڑا سا کہ کر کے دکھا دیے، شاید مان جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شق قمر بھی یعنی کہ چاند کے 2 ٹکڑے بھی کر کے دکھا دیے۔ اس کے بعد انجام کیا ہوا؟ وہ ایمان نہیں لائے، مکہ والے ایمان نہیں لائے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کہا آپ ساحر ہیں، مجنون ہیں، جادوگر ہیں، تمام طرح کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگانا شروع کر دیے۔ آپ تو جو ہے جھوٹے ہیں نا، تمام طرح کے ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو باتیں بتائی اور باتیں الزام لگائی، اور ان کے بارے میں دور تک افواہ پھیلا دی کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ جو ہے ایسے ہیں، مجنون ہیں، جو بھی لوگ حج تو اس زمانے بھی ہوتا رہتا تھا، اور ابراہیم علیہ السلام کے بعد سے بھی حج ہوتا تھا، اور جب بھی لوگ حج کرنے آتے تھے تو ان کو سب کو غلبلاتے تھے مکہ والے کہ اس طرح سے ایک جو ساحر ہے، ایک جادوگر ہے، اس طرح سے یہاں رہتا ہے۔ اور جتنے بھی لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اب جن کو ماننا تھا وہ مان گئے، 2 طرح کی 2 قسم کے لوگ تھے مکہ کے اندر بھی، جنہوں نے مان لیا وہ صحابہ کہلائے، اور جنہوں نے نہیں مانا وہ کفار کہلائے، کافر کہلائے۔ جو ایمان لے آئے، جو ایمان لاتے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو یہ قرآن چیز ہی ایسی ہے، وہ عرب کے جو لوگ تھے اور جو مان گئے کہ یہ فصیح اور بلیغ جو قرآن ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن سے کبھی بھی کوئی مدرسے میں گئے ہی نہیں تھے، ان کو پڑھنا لکھنا آتا ہی نہیں تھا۔ جنہوں نے یہ معجزہ دیکھا وہ ایمان لاتے چلے گئے، جو بھی ایمان لاتے چلے گئے مکہ والوں نے ان پر کیا کیا؟ ظلم اور ستم کے پہاڑ توڑ دیے، ایک نہیں واقعات بھرے پڑے ہیں، انہوں نے بے انتہا مسلمانوں پر ظلم کیے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زبردست خیر خواہ تھے، ان سب کو تبھی وہ تبلیغ دیتے رہے، سمجھاتے رہے، خیر خواہی کرتے رہے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ اب آپ کیا کیجئے، اب آپ لوگ ہجرت کر لیجئے یثرب کی طرف، مدینہ کی طرف۔ تو سب کے سب جو صحابی تھے وہ سب ہجرت کر گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مدینہ کی طرف ہجرت کر گئے۔ مدینہ پہ چھوٹی سی ایک ریاست قائم ہوئی، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اب آپ جنگ کیجئے، جو لوگ آپ سے جنگ کرتے ہیں تو آپ بھی ان سے جنگ کیجئے، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ کو خانہ کعبہ کو، مکہ کو قیامت تک کے لیے ایک دین کا مرکز بنانا تھا۔ تو پھر جنگ ہوئی، اور ہمیشہ ہر پہل جو تھی کفار مکہ کی طرف سے ہوئی، چاہے جنگ بدر لے لے، چاہے جنگ احد لے لے، چاہے جنگ خندق لے لے، ہمیشہ پہلے جو اسٹارٹنگ کرتے تھے، پہل کرتے تھے، کفار مکہ کرتے تھے۔ ان کو جو ہے ایک اللہ کی بات سمجھ میں نہیں آتی تھی، ایک اللہ کی عبادت ان کے لیے جلن اور حسد ہو گیا تھا اس میں کہ ایک اللہ کی ہم کیسے عبادت کریں، جو پیغام لایا ہے اس کو بھی مٹا دو اور اس کے ساتھیوں کو بھی سب کو مٹا دو۔ لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے رسول کی حفاظت فرمائی، صحابہ کی حفاظت فرمائی، اور اس قرآن کریم کی حفاظت فرمائی،
اور سب کی حفاظت فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کو غالب کر دیا، اپنا دین اللہ تعالیٰ نے غالب کر دیا۔ تو اس طرح سے فتح مکہ ہوا۔ فتح مکہ کے بعد جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے پورا جو ہے مکہ کو فتح کر لیا۔ آخری جو تھی ایک جنگ اسے فتح مکہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے پورے خانہ کعبہ میں دین کا غلبہ ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان بتوں کو توڑتے جاتے تھے اور جو ہے آیتیں پڑھتے جاتے تھے کہ جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے کس قدر اللہ تعالیٰ نے ان کو توحید کا پیغام پہنچانے کے لیے بھیجا تھا، وہ کام انہوں نے ماشاء اللہ تبارک اللہ پورا کر دیا تھا۔ پھر جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن کریم کا پورا نزول ہو چکا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے بھی رخصت ہو گئے۔ تو ان کے اوپر قرآن کریم کا نزول ہوا 40 سال پر اور 63 سال کی عمر پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے۔ پوری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی تکلیفوں میں گزری اور جب جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے بھی نہیں تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا ہی انتقال ہو گیا تھا۔ جب 5 سال کے ہوئے تھے تو آپ کی والدہ کا انتقال ہو گیا، جب 7 سال کے ہوئے تھے تو آپ کے دادا کا انتقال ہو گیا۔ اس طرح سے بہت جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہم سب مسلمانوں کے لیے ایک رول ماڈل ہے، ایک اسوہ حسنہ ہے کہ جب اتنے بڑے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ جن سے محبت کرتا ہے اپنے بندے پہ اور ان پہ اتنے غموں کے پہاڑ آتے ہیں تو ایک عام انسان پہ غموں کے پہاڑ نہیں آ سکتے ہیں۔ ہر انسان کو جو دنیا میں آیا ہے اللہ تعالیٰ اس کو آزماتے ہیں، آزمائش کرتے ہیں، اس کی آزمائش ہوتی ہے، اس کا ایگزام ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں جب آپ بازار جاتے ہیں کیا آپ کوئی سامان ایسے ہی لے آتے ہیں کیا؟ ایک آپ کپ بھی لینے جاتے ہیں تو اس کو ٹھوک بجاتے ہیں کہ کہیں چٹکا تو نہیں ہے، کوئی کھنکھناہٹ کی آواز تو نہیں آ رہی ہے، کوئی ایسے ڈیفیکٹ تو نہیں ہے، اس کو چاروں طرف سے چیک کرتے ہیں۔ ایک کپ چھوٹا سا کپ ہوتا ہے نا، اس کو چاروں طرف سے چیک کیا جاتا ہے کہ کہیں یہ چٹکا تو نہیں ہے نا؟ تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ جب اپنے لیے کوئی چیز کسی چیز کو سلیکٹ کرتے ہیں، کسی چیز کو چنتے ہیں تو اس کی بھی آزمائش ہوتی ہے، اس کو بھی اللہ تبارک تعالیٰ ٹھوکتے ہیں، بجاتے ہیں، پھر اپنے کام کے لیے اس کو چوز کرتے ہیں، سلیکٹ کرتے ہیں۔ تو ہر مومن کی آزمائش ہوتی ہے، تو ہر انسان آزمایا جاتا ہے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی سی مختصر زندگی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے واقعات اور پوری کتابیں کئی جلدوں میں آج بھی موجود ہیں۔ قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مختصر سی زندگی کے بارے میں جاننا بہت ضروری تھا، اسی لیے آپ سب کو اس کے بارے میں بتایا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔